السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی الاوراء بین اوارها والمریضة بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکبیرة التي لا تنقی وفی روایہ والکثیر التي لا تنقی، رواہ ابو داؤد ترمذی وابن ماجہ والنسائی۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے قربانی عیب سے پاک ہو۔ اور وقت قریب آ رہا ہے، چند ایام باقی رہ گئے ہیں کہ ہم ماہ ذوالحجہ میں داخل ہوں گے، اور بہت سارے بھائی جو اب تک جانور قربانی کے لیے نہیں لیے ہیں تیاری کر رہے ہوں گے یا تیاری میں ہوں گے کہ قربانی کا جانور خریدا جائے۔ میرے بھائیو، قربانی عیب سے پاک ہو، ان عیوب سے، ان عیب سے جن عیب کی طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کی 2802 نمبر اور اسی طرح ترمذی میں 1997 نمبر کی، ابن ماجہ میں 3144 نمبر کی، نسائی کی 4369 نمبر کی حدیث پڑھی گئی ہے، جس کا معنی مفہوم اس طرح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، 4 طرح کے جانور قربانی میں لائق نہیں۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے لائق نہیں، قربانی میں درست نہیں۔ ان میں پہلا الاوراء بین اوارها، ایک کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، جانور آنکھ کا اندھا ہو، چاہے ایک آنکھ کا ہو یا دونوں آنکھ کا ہو، آنکھ نکلی ہوئی ہو یا جیسے بھی ہو، کانا ہو جس کا کانا پن، اندھا پن بالکل ظاہر ہو، تو اس طرح کی قربانی درست نہیں ہے، اس طرح کا جانور قربانی میں دینا درست نہیں ہے۔ دوسرا عیب جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، والمریضۃ بین مرضها، دوسرے بیمار جانور بیمار ہو اور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اس قدر بیمار جانور ہو چکا ہو کہ چلنے پھرنے کی بھی قدرت اور چلنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، اس طرح کا بیمار جانور قربانی میں دینا درست نہیں ہے۔ تیسرا عیب جس کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور بتایا، والارجاء بین ضلعها، تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، چلنے میں جھک رہا ہو، لنگڑا لنگڑا کے جانور چلتا ہو، یا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، تو اس طرح کا عیبدار جانور قربانی میں دینا درست نہیں ہے۔ خریدتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور چوتھا عیب جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
والکبیرۃ التی لا تنقی، اور بعض روایت میں ہے والکثیر التی لا تنقی۔ چوتھے، دبلا، بوڑھا، کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل دبلا پتلا جانور ہو، دبلی پتلی بکری ہو، بالکل گوشت ہے ہی نہ ہو اس کے جسم کے اندر، اس کے بدن میں، تو اس طرح کمزور دبلا جانور کہ گوشت ہے ہی نہ ہو جسم کے اندر، ایسا جانور بھی قربانی میں دینا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب قربانی خریدنے کے لیے جائیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اسی تعلق سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر کان کے اندر سوراخ ہو یا کان پھٹا ہوا ہو، بیچ کے کان کے بیچ میں وسط میں سوراخ آ جائے یا پھٹ جائے، تو کہتے ہیں اگر اس طرح ہو، تھوڑا سا عیب ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس عیب سے بھی قربانی پاک ہو۔ ساتھ ہی علامہ ابن باز رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سنگ، قربانی کے جانور کا سنگ اگر کٹا ہوا ہو، تھوڑا ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی دے سکتے ہیں، زیادہ کٹا ہوا یا زیادہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لیکن اس عیب سے بھی اگر پاک ہو تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور اگر کان کے کنارے سے اگر کٹا ہوا ہو لیکن زیادہ نہ ہو، تھوڑا اگر کٹا ہوا ہو، تو اس طرح کافی ہے، قربانی میں ہم دے سکتے ہیں، زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، لیکن اس عیب سے بھی اگر پاک ہو، کان بالکل سالم ہو، درست ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ قربانی خریدتے وقت ہم ان چیزوں کا دھیان میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ریا و نمود، شہرت سے پاک قربانی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔